السلام علیکم ناظرین، میرا نام یاسمین ہے۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ میں اپنے سسرال میں رہتی تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کا نام مبین ہے۔ میرے شوہر کے گھر میں ٹوٹل 3 افراد ہی رہتے تھے، میری ساس، میرا ایک دیور اور میرا شوہر۔ میرا شوہر کراچی میں جاب کرتا ہے۔ ہماری رہائش لاہور کی ہے۔ میرا شوہر 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد ہی میرا شوہر مبین اپنے کام کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں نے پسند کی شادی کی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی۔ اس لیے میں اپنا گھر بار تو چھوڑ ہی آئی تھی، لیکن میرا شوہر مبین بھی مجھے چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا کیونکہ اس کا جاب کا مسئلہ تھا۔ میرا شوہر مبین کراچی میں کمشنر تھا۔ ہمارا گھر کافی کھاتا پیتا تھا اور پیسے کی ریل بیل تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی رہتی تھی۔ میرے شوہر مبین کی عمر 30 سال تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی اس لیے کی تھی کیونکہ اس کے پاس کافی پیسہ اور دولت تھی اور وہ ہمیشہ گاڑی پر ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ایک دن مجھے ان سے محبت ہو گئی تو میں نے ان کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا اور میں اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی اور کورٹ میرج کر لی تھی۔ لیکن جب سے میرا شوہر مبین مجھے چھوڑ کر گیا تھا، میرے اندر عجیب سی خواہش جنم لینے لگی تھی کیونکہ میرا دیور سلیم بہت خوبصورت تھا اور اس کی عمر ابھی 18 سال تھی۔ میرا دیور سلیم کمسن تھا اور بہت خوبصورت تھا۔ ابھی اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی اور بالکل لڑکیوں کی طرح لگتا تھا۔ میں جب بھی اس کے آس پاس ہوتی تو مجھے اس سے ایک جوان مرد کی خوشبو آتی اور میری بھوک کہتی کہ میں اپنے دیور سلیم کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے اندر عجیب سی خواہش جنم لینے لگتی اور میرے شوہر نے میری خواہش کو اور بھرپور کر دیا تھا، اس لیے میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر مبین تو 6 ماہ بعد ہی گھر چکر لگاتا تھا اور وہ کراچی میں اپنی جاب کے سلسلے میں تھا۔ میری ساس بیمار سی رہتی تھی اور اپنے کمرے میں ہی محدود رہتی۔ گھر کے سارے کام میرے ذمہ ہوتے اور میرے ساتھ میرا دیور سلیم سارے کام کرواتا تھا۔ اب سلیم میرے آس پاس ہی رہتا اور مجھے اس سے محبت کی خوشبو آتی اور میرا دل کرتا کہ میں اس کو اپنے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جس کی میرے اندر تمنا ہے، لیکن میں اب صبر کر سکتی تھی کیونکہ میرا دیور بہت معصوم تھا اور انتہا کا خوبصورت تھا، بالکل لڑکیوں جیسا لگتا تھا اور اسے عورتوں میں اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ میں اس کے سامنے بہت خوبصورت لباس میں ہوتی، مختصر لباس زیب تن کرتی اور اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ وہ ذرا بھی محسوس نہیں کرواتا تھا کہ وہ میرے اوپر فدا ہے۔ میں اپنے شوہر سے فون پر بات کر لیتی اور ویڈیو کال پر باتیں کرتی تو میرے شوہر میرے ساتھ بہت غلط قسم کی باتیں کرتے۔ اس طرح میری خواہش اور بڑھ جاتی اور میرا ان کے بغیر رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے گزارش کرتی یا تو مجھے بھی کراچی لے جاؤ یا تم پھر اپنا تبادلہ کروا لو، لیکن میرے شوہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور میں ان کے پیچھے بہت اداس رہنے لگی تھی۔ میں 25 سال کی خوبصورت خوبرو نوجوان لڑکی تھی اور پورے محلے کے لڑکے میرے پیچھے مرتے تھے، لیکن میری تو محبت میرے شوہر سے تھی۔ مگر جب سے میرے شوہر مجھے چھوڑ کر کراچی چلی گئی تھی تو میری توجہ اپنے دیور میں چلی گئی تھی، کیونکہ میرا دیور مجھے زیادہ توجہ دیتا، میرے آس پاس رہتا، میری زندگی کی ساری ضروریات پوری کرتا۔ البتہ میں اسے اپنے پرسنل معاملات میں بھی شامل کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میرا دیور ابھی تک ان معاملات میں معصوم تھا۔ ایک دن میری ساس شام کو ٹائم سے سو گئی تھی کیونکہ اس دن اس کی طبیعت خراب تھی۔ شام کو میرا دیور سلیم کچھ دیر میرے کمرے میں بیٹھتا اور ساتھ گپ شپ لگاتا، لیکن وہ صوفے پر بیٹھا ہوتا، میں بیڈ پر بیٹھی ہوتی۔ آج میں نے اس سے عجیب طرح کی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے کہا تھا سلیم تم میرے بیڈ پر ہی بیٹھ جاؤ کرو، ہم گپ شپ لگاتے ہیں، تم صوفے پر بیٹھے رہتے ہو۔ تو میرے دیور کا کہنا تھا بھابی دیکھو آپ میری بھابی ہو، میرا بھائی جاب کے سلسلے میں کراچی ہے اور آپ سے دور ہے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے پاس جاؤں، لیکن میں اس کو قریب کرنا چاہتی تھی اور میرا بہت دل تھا کہ دیور میری تمنا کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ میں اس کو باتوں میں الجھانے لگی تھی اور خود ہی اس کے پاس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ میں اپنے دیور کے اتنی قریب ہوئی تھی
کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن آج تک میں نے اپنے دیور کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور نہ ان کو محسوس کروایا تھا کہ میں ان پر فدا ہوں۔ آج میرا بڑا بے صبری کے ساتھ دل کر رہا تھا کہ دیور میرے ساتھ کبڈی کھیلے اور اپنا کیلا میری نیچے والی چڑیا کو کھلا دے تاکہ مجھے کچھ راحت مل سکے۔ میں دیور کو باتوں میں الجھانے لگی اور کہنے لگی تھی، تم انتہا کی خوبصورت ہو اور بہت سی لڑکیاں تمہارے اوپر مرتی ہوں گی، تم نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ وہ کام نہیں کیا۔ میرا دیور سلیم ہنسنے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، یاسمین بھابی، آپ کیسی باتیں کرتی ہو، میں ایسا نہیں ہوں، نہ مجھے لڑکیوں میں دلچسپی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا، تم مجھے کس نظر سے دیکھتے ہو، میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ دیور کی آنکھیں چمک گئی تھی اور کہنے لگا تھا، بھابی آپ انتہا کی خوبصورت ہو، میں ہمیشہ سے آپ کا فین ہوں، لیکن آپ میری بھائی کی بیوی ہو، اس لیے آپ سے دور رہتا ہوں۔ لیکن میں نے کہہ دیا تھا، سلیم آپ جو ہے نا، یہ بھابی کا لفظ منہ سے مت نکالا کرو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم تو اپنے بھائی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اگر تم میرے ساتھ ایگری ہو تو میں تمہارے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہوں اور میں تمہیں سکون دینے کے لیے راضی ہوں۔ جب میرے دیور نے یہ بات سنی تو وہ کافی خوش ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ وہ تو خود یہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے منہ سے اظہار کروانا چاہ رہا تھا، اسے کوئی زحمت نہ ہو، اور شاید وہ دل میں یہ تمنا بھی رکھتا ہو اور میرے سے ڈرتا بھی ہو کہ میں بھابھی کو یہ بات کہوں گا تو بھابھی برا مان جائے گی اور وہ یہ بات میرے بھائی کو بولے گی اور بات آگے بڑھ جائے گی۔ جب میرے دیور سلیم نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا تھا اور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ دیور میرے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا اور اسے اپنا کیلا میری نیچے والی چڑیا میں ڈال دیا تھا۔ مجھے کافی راحت ملنے لگی تھی اور میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ اب میری تو گھر میں موج لگ گئی تھی۔ اب مجھے میرے شوہر مبین کی یاد نہیں آتی تھی اور میں ان کو فون بھی کم کرتی تھی، کیونکہ مجھے تو اپنے گھر میں ہی دیور کی شکل میں اپنا شوہر مل گیا تھا اور میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی تھی۔ جب بھی میری تمنا ہوتی کہ میں دیور سے کبڈی کھیلوں، میں اس کو اپنے کمرے میں لے آتی اور اس کے ساتھ شروع ہو جاتی اور اس سے راحت لیتی۔ اس طرح زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی اور میں انتہا کی خوش ہونے لگی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔